تو والا اللہ اس کے سامنے زمین سمٹ جائے گی. آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ امام زمان اس کو ذہن میں بٹھائیے, پکا فیڈ کر کے رکھے ذہن میں. اعلان ہوتا ہے امام زمان آگے, اب سوال کر مولا آپ آگے ہیں, ٹیلی فون کال جو بھی ہوگی آپ آگے, ہاں میں آگے ہوں. تو مولا جلسہ ختم ہونے والا, واجی صاحب قبلہ تشریف لا چکے, اس کے بعد پھر تقیہ صاحب تشریف لائیں گے, پھر آخر میں انیس شاہ صاحب ہمارے محترم بھائی وہ مطلب ہے پڑھیں گے. تو مولا یہ گھنٹے 2-2.5 گھنٹے پروگرام رہے گا, آخر مگر دعا کروا دیں. تو کہ جواب ہے یار میں مکہ بیٹھا تو سفر دیر ہے, یہ مطلب وہ امام نہیں کو نہیں سمجھ آ رہی, اس مطلب ہے وہ امام. یہ ایک نشانی ہے. اور پھر دوسری نشانی کمال ہو گیا, اس سے آسان کبھی میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا لا ذل لہ, خیال کرنا ہمارے بار میں کہ جسم کا سایہ نہیں ہوگا. اے گلی پلے بن لے باقی بھول جا فلسفی گلا سر, ٹھیک ہے. فرمایا ہمارے بار میں کہ جسم کا سایہ, کوئی بندہ کہ میں تیرا بار میں ذرا دھوکتا لے جا, سایہ خود بتا دے گا. سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ نشانیاں امام زمان ارواح و فدا کی. امام رضا علیہ السلام نے بیان کی, امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کی. بات کو آگے بڑھا اور ٹائم ماشاءاللہ 10 منٹ رہ گئے, چلو اس میں ختم کر دوں گا. اب زمانے غیبت میں جینے کی عظمت کیا ہے, اس زمانے میں جینے کی عظمت کیا ہے. اچھا میں کئی جگہ جاتا ہوں نا تو بندے کہتے ہیں قبلو اجل ذاکر یہ صدق آسے تو مجمع بہو ہوتا ہے, ہون مجمع تھوڑا رہے گا علماء کو بلاتے ہیں. ایک گھبراہٹ کی لوڑ نہیں ہے, یہ معصوم نے پہلے ہی فرما دیا تھا تھوڑے رہ جائیں گے. ہاں معصوم نے فرما دیا, ہاں امام صادق علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا یطول امد و غیبت طول پکڑ جائے گی حتی یخرج عن هذا الامر اکثر من یقول بے, اکثر زبانی مذہب اہل بیت کے قائل بھی دائرہ مذہب سے نکل جائیں گے. کو سمجھ آ رہی ہے کون یار؟ لہذا یہ معصوم پہلے فرما کر گئے تھے یہ تھوڑے رہ جائیں گے, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لینی. زمانے غیبت میں علماء کے ساتھ وابستگی یہ دلیل ہے تو سیدھے رستے پہ چل رہا ہے. سمجھ آ رہی کون؟ ذرا سنیے ہوا کیا. پاک پیغمبر کی بارگاہ تھی, حضرت فرمانے لگے سیاتی قوم, ایک ایسی قوم آئے گی لیا اس ایریے میں, ان عمل رجل واحد منهم يعدل عمل رجل 50 رجلا منكم. فرمایا ان میں سے کوئی ایک بندہ جب نیکی کرے گا وہ میرے 50 صحابیوں کی نیکی کے برابر. تسی حیران نہیں ہو کہ پچھلا مجمع خاص طور پر صحابہ کرام حیران پریشان, انہوں نے کہا اللہ کا نبی وہ کس طرح ہم سے آگے نکل سکتے ہیں. یعنی آج آپ نے جمعہ پڑھا ہے نا, حضرت سلمان یہ جمعہ 50 دفعہ پڑھے. یہ جو نماز جمعہ جو آپ نے پڑھی ہے یہ جمعہ معصوم امام کے پیچھے حضرت سلمان فارسی 50 دفعہ پڑھے, یہ برابر ہے. سمجھ کو نہیں آ رہی؟ پھر برابر ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی یہ سمجھ ہی کو نہیں آئی بات, ذہن تسلیم نہیں کرتا. اولاد فرمائے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کننا معک ببدر و حنین, بدر و حنین میں راجن شاہ والے لوگ تھے یا ہم تھے؟ ہم تھے بدر و حنین میں آپ کے ساتھ. وقت نزل فینا قرآن, قرآن کی آیتیں بھی ہمارے زمانے میں آئیں کہ راجن شاہ والوں کے زمانے میں آئیں؟ وہ بھی ہمارے زمانے میں آئیں. راجن شاہ علیہ نے قرآن دی کوئی آیت آئی نو کہیں جنگ توڑے نال, پھر وہ ان کا عمل اتنا ہم سے افضل کیا ہو گیا؟ کائنات قربان ہو جائے. سرکار نے فرمایا لِأَنَّكُمْ لَوْ حُمِّلْتُمْ مَا يُحْمَلُونَ لَمْ تَصْبِرُوا صَبْرَهُمْ. فرمایا اللہ جو لیا والوں سے امتحان لے گا اگر تم سے لیتا تو صبر ہی نہ کر سکتے. مولا وہ کون سا امتحان ہے توجہ کرنا. سرکار فرماتے تم مجھ پر ایمان لائے, تم نے گھر خالی کیے میرے حکم پر, تم نے اپنی جانیں نچھاور کی میرے قدموں میں, لیکن تم سے اپنا ہاتھ منوانے کے لیے میں نے کبھی ڈوبا ہوا سورج پلٹایا, کبھی چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا, کبھی ٹھوکر مار کے حکم خدا سے مردہ جگایا, کبھی انگریزوں نے میرے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا, کبھی درخت زمین کا سینہ چیر کر میری رسالت کا گواہ بنا. فرمایا میرے 4,444 معجزے دیکھ کر تمہارا مجھ پر ایمان لانا اور ہے, لیکن لیا کے لوگوں کا
سن. صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی نہ وہ امام دیکھیں گے نہ وہ امام علیہ السلام کی کوئی کا معجزہ دیکھیں گے, پھر لئے کہ لوگ ایمان کیسے لے کر آئیں گے 12ویں پر. سرکار نے فرمایا ٹینشن نہیں لینا, ایمانوں من السواد علی البیان, نہ امام کا معجزہ, علماء کی کتابوں کی سیاہی دیکھ کر ایمان لے آئے. بہت بڑی اللہ فرمایا وہ کاغذ کی سیاہی دیکھ کر عزت ہے کہ تھوڑا مجمع تھوڑا تو ٹینشن نہ لیا کرو. معصوم فرما کر گئے ہیں کہ یہ تھوڑے ہی ہوں گے. ویسے میں جملہ کہوں گا, اپنے مجھ سے سینئر ہیں ڈھیر سارے بھائی کو سبق سنانے کے جملہ کہہ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا غیبت للتمحیص, امتحان ہے. کیسا امتحان ہے؟ فرمایا لتغربلن, غربال والا امتحان ہے. غربال پتہ کیسے کہتے ہیں؟ پتہ آپ کو گندم کے اندر مطلب ہے مٹی شٹی ہر چیز وہ مکس ہوتی ہے نا جب گندم کھیتوں سے آتی ہے. پھر ایک بڑا سا چھانڑ, ہم اس کو چکوال میں کہتے ہیں, لوہے کا برتن سوراخ ہوتا ہے. میاں علی نے برون آدھے بدل کیا تھا, برون کہتے ہیں. اچھا برون, وہ برون کے اندر دانے ڈال کر جھٹکا دیتے ہیں ایسے خواتین. ہر جھٹکے پر نیچے ریت گرتی ہے, مرے ہوئے دانے گرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں زمانے غیبت میں جھٹکے دیے جائیں گے. اللہ اتنے جھٹکے دے گا, کبھی بچے کی شادی پر جھٹکا دے گا, کبھی نامحرم تیرے سامنے گزرے گی تو تجھے جھٹکا دے گا, کبھی کوئی غلط گانے کی آواز آئے گی تو تجھے جھٹکا دے گا, کبھی آل محمد کی خوشی کے نام پر آرام کرے گا تو تجھے جھٹکا ملے گا. فرمایا اللہ جھٹکے دے گا تاکہ 12ویں قیامت سے پہلے کھوٹا الگ ہو جائے, کھرا الگ ہو جائے. آخری حدیث اور چھٹی. آخری حدیث, زمان غیبت میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس حدیث کے راوی ہیں 8ویں حجت خدا, انہیں اخبار رضا میں حدیث ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے. لیکن کمال ہے, آیت اللہ اجوادی عملی فرماتے ہیں بعض معصوم کے فرمان موتی ہیں, غرر ہیں, غرر موتی ہے, یہ موتی ہے. یہ اب جو پڑھنے جا رہا ہوں, اور پتہ سمجھدار نہ کر آخر میں ٹیپ کا مصرع پڑھتا ہے. ہمیں ٹیپ کا مصرع پڑھا لکھا, ٹھیک ہے, ذرا جا کے ستے بندے جاگ جاؤ, ٹھیک ہے. مولا یہ فرمائیے کہ ہمیں زمان غیبت میں کرنا کیا ہے؟ 8ویں حجت خدا نے فرمایا میں اپنی زبان سے بیان نہیں کروں گا, اپنے نانا کا فرمایا. میرے نانا نے فرمایا طوبی لمن ادرک قائم اہل بیتی. فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے اللہ جسے میرے 12ویں کی ریت بنایا ہے. وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا جسے خدا میرے پر. خدا جانتا ہے, مطلب آپ اتنی عزت محبت دیتے ہیں نا, کئی گناہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. ابھی لئی ایسی اتنی عزت کروا کے آئی ہے, موبائل میں گندی ویڈیو دیکھو نہیں. ان ربی احسن مثوایا, میرے پروردگار نے اتنا مرتبہ دیا, مرتبہ ضائع کر دو. چھوٹے سے سواد کی خاطر یہ مرتبہ کھو دو. فرمایا من عرفا نفسہ لم جہن بالشہوات, من کرمت علیہ نفسہ لم جہن بالشہوات. جسے اپنی عظمت پتہ چل جاتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے بدلے میں اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا. من کرمت علیہ نفسہ من ہانت علیہ نفسہ فلا ترجو خیرہ, جسے اپنی پہچان نہیں اسے خیر کی توقع نہ رکھ. آپ کا یہ رتبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھ دی معصوم کی, زمانے غیبت میں جنہیں خبر تک نہ کرو. فرمایا میرے نانا نے فرمایا طوبی لمن ادرک قائم اہل بیتی فمن ادرک زمانہ. اگر میرے 12ویں کا زمانہ امامت نصیب ہو جائے, 2 منٹ میں 2 جملے کہوں گا بس. فرمایا 2 کام کرنے ہیں. آپ سمجھدار لوگ علماء کو عرصے دراز سے سن, مجھے اشارے کی ضرورت نہیں رہے گی. فرمایا فلیتمسک بدینہ, دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. تمسک کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا, لیکن یہ تمسک نہیں ہے یہ پکڑا چھوڑا, یہ تمسک نہیں ہے. تمسک ہے پکا پکڑنا. کیا مطلب پکا پکڑنا؟ اللہ اکبر. وہ جو فرمایا نا 7ویں امام نے, فرمایا یہ دعا کثرت سے پڑھا کر, اللہم لا تجعلنی من المعارین, اللہ مجھے لوگوں میں سے نہ بنا جن کا دین عارضی ہوتا ہے.
عارضی دین والا نہ بن، پکے دین والا بن۔ میں مثال دیتا ہوں، ابھی آپ ماشاءاللہ دیندار ہے اس وقت، لیکن یہ دین کچا ہے گا پکا، اس کا فیصلہ ادھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا، باہر نکل کر اس کا فیصلہ ہوگا جب کسی کی بیٹی بہن سامنے سے گزرے گی نا۔ یہاں پر تو آنکھیں یہ دیکھو، یہ علماء کی زیارت کر رہی ہیں، یہ ادھر امام زمان کا نام پڑھ کے آنکھیں اس وقت دیندار ہیں، لیکن ان کا دین کچے کا پکا یہاں پتہ نہیں چلے گا، یہ باہر جا کر پتہ چلے گا۔ جن آنکھوں نے اس وقت علماء کے چہرے دیکھے، جن آنکھوں نے زمانے کے امام کا نام پڑھے، اگر نامحرم کو دیکھ کر یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے جو فرش ادا میں دین ملا تھا وہ پکا تھا، تمسک تھا۔ یا علی علیہ السلام اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اگر اوکے اور لفظ لائف چل رہا ہے وہ نہیں کہتے، ایک شعر ہے وہ ذرا خطرناک ہو جائے گا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اگر آنکھیں یہ بھی دیکھ لیتی ہیں اور ادھر بھی دیکھ لیتی ہیں، مطلب دین جو فرق ادا پہ آیا تھا وہ پکا نہیں تھا، کچا تھا، آیا ہاتھ سے نکل گیا۔ نماز سونی پڑی، قبلہ صاحب دے پڑے جو میں پڑھ لیا، دل خمس دے حساب کرنے کا ٹائم آیا، نہیں سو غریب ہو جو سا موڑ کر خمس کٹ سائی۔ وہ دین جو نماز پہ آیا تھا نا، وہ خمس کے موقع پر کھسک گیا۔ یہ دین کا آنا اور جانا ہاتھوں سے، فرمایا یہ امام زمان کے سپاہی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آخری جملہ ارزامت تمام، فرمایا دین کو مضبوطی سے پکڑ ایک، اور دوسرا سرکار نے فرمایا والا، اور یہ میں نے کہا نا سمجھدار بندہ آخر میں سب سے زور کا مصرع پڑھتے ساری تقریر بھول جائیے گا، یہ آخری سطر نہیں بھولنی۔ فرمایا میرے نانا نے فرمایا سے مادی کا سپاہی بننا ہے نا، وَلَا يَجَلِّ الشَّيْطَانِ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا تم میں سے ہر بندہ جانتا ہے تمہارے اندر شیطان داخل کہاں سے ہوتا ہے۔ بدتمیز بندہ گالیاں دینے والا اس کی زبان سے شیطان داخل ہوتا ہے، حرام کا سواد لینے والے کے کانوں سے شیطان داخل ہوتا ہے، خوشامد سننے والے کے کانوں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ میں جب سے یہ حدیث پڑھی ہے میں آج تک کسی بانی کو کال نہیں کی، اس کو چھوڑ دیے کال کرنے کہ ہاں جی کیا کہہ رہے سن لوگ لے گئے بے نصیر حیدر کیسی مجلس پڑھی، چھوڑو چھوڑے رب دے والے، خوشامد پسند کان شیطان یہاں سے داخل ہوتا ہے۔ کل سمجھے غلطی کر کے ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بندہ ہے جو خوش ہو کر حرام کی طرف جس کی آنکھیں اٹھتی ہیں، وہ جب 2 بجے اکیلا ہوتا ہے موبائل میں گند آتا ہے چیک تک کر یہ ہے کہ آغا صاحب نے شاید لائیو سنا ہوگا ان کو، ایک بہت بڑے محلے میں اخلاق گزرے ہیں، نام میرے ذہن میں بھی آ جائے گا، تہران کے بہت بڑے محلے میں اخلاق تھے، وہ فرماتے تھے 12ویں کا سپاہی بننے ایک نکا جا کام کر، چھوٹا جا کام، ساتھی جی گل، انہوں نے فرمایا تنہائی میں ایسی زندگی گزار، اگر تیری ویڈیو بنا کر مجمع میں چلائی جائے ساری شرم سے جھوک نہ جائے۔ آپ کو اپنے موبائل کی ہسٹری پہ ڈر نہ ہو، میرا موبائل اگر پکڑا جائے گا تو مجھے کیا ہوگا، یہ ڈر نہ ہو، ڈر اور میں ڈیلیٹ سے نہ یہ ہسٹری یہاں سے ڈیلیٹ کرے گا اللہ کے یہاں سے کون ڈیلیٹ کرے گا۔ آنکھ خطر، یہ اس کی آنکھ سے شیطان داخل ہوتا ہے، نمازی ڈھیر تلاوتی سونی کرتا خمسدہ پابند علماء دے گوڑیاں نال باہر آلا، لیکن آنکھ میں کنٹرول نہیں ہے، ذرا تک یہ صحیح دے ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی گزری ہے وہ سر اٹھا کر دیکھنا، یہ سرکار فرماتے یہ اس کی شیطان یہاں سے داخل ہوتا ہے۔ ایسے مطلب ایک بندہ نیکی کی طرف اوکھا جاتا ہے اور برائی کی طرف دوڑ کر جاتا ہے، اس کے پاؤں سے شیطان داخل ہوتا ہے، حلال بھی اکٹھا کر لے حرام بھی اکٹھا کرتے ہاتھوں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ 83ویں امام فرماتے ہیں میرے نانا نے فرمایا ہر بندہ جانتا ہے شیطان اس کے اندر داخل کہاں سے ہوتا ہے، فلا یجل شیطان الیہ سبیلا، اگر میرے مادی کا سپاہی بننا چاہتا ہے تجھے پتہ ہے تیرے اندر شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے، شیطان کے داخلے کا راستہ بند کر میرے 12ویں کا سپاہی بن۔ ماشاءاللہ یہ ہیں آغا نصیر حیدر صاحب آف چکوال،
اور جناب کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علامہ عارف حسین وحیدی صاحب مرکزی سینئر نیب صدر شیعہ علماء کونسل پاکستان خطاب فرمے دے پہنا صاحب دی صحت و سلامتی واسطے بلندر صلوات قسمت وچ پھر کوئی نے تبان کر بدا ڈھیر کوئی نے اصحاب منو توائیں دے سنگے حسین سڑے دا دیر کوئی نے بھائی منو میں سیدہ فجر دا بیٹھ ریا مجبوری کنویاں میری والدہ